بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ انتہائی قابل قدر معزز حضرات، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ سب اس تربیتی کورس میں شامل ہیں۔ اگرچہ اس کا دورانیہ مختصر ہے، لیکن بذات خود آپ سب کا یہ اجتماع آپس میں تبادلہ خیال کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے حضرات ایکسچینج آف آئیڈیاز کے ذریعے سے بھی بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں۔ میں دعویٰ اکیڈمی کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت بھی دی، آپ سے ملنے کا موقع بھی دیا، اور میں خاص طور سے ڈاکٹر عبدالعزیز ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے اصرار کی وجہ سے مجھے یہاں آنے کا موقع ملا، کیونکہ ادروائز میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو شاید میں نہ آ سکتا۔ معزز حضرات، میں بالکل ابتدا میں ذرا آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے کہ جس شخص کا بائی پاس ہوا ہو، جس کے 13 سٹینٹس لگے ہوئے ہوں، اس کے لیے ذرا زیادہ دیر تک کھڑے ہو کے بات کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ معزز حضرات، ہم یہاں ایک محدود مدت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس پلینٹ کے اوپر ہمارا بہت لمیٹڈ ٹائم ہے۔ اگر 80 سال کی زندگی فرض کر لی جائے تو ہمارے پاس ٹوٹل 29,200 دن بنتے ہیں، اور ان 29,200 دنوں میں اب ماشاءاللہ +30 تو تقریباً سب ہے، تو اس کا زیادہ حصہ ہم گزار چکے ہیں۔ اب جو بقیہ حصہ ہے، اس بقیہ حصے کی اگر ہم پلاننگ کر لیں تو ہمارے لیے اس انفینٹ لائف کا سرمایہ بن جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جب ہم اس عالم کون و مکان میں یہاں نہیں آئے تھے، کنسیو نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے۔ اس وقت قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے بنی نوع انسان سے عہد لیا، جس کو ہم عہد ازلی یا عہد الستو کہتے ہیں کہ الستو بربکم۔ اس وقت سب کی ارواح نے کہا قالوا بلا، یقیناً، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد سٹیج بائی سٹیج ہوتے ہوتے ہم ایک اور فیز میں داخل ہوئے جو شکم مدر کا مرحلہ تھا۔ 9 مہینے ہم میں سے ہر شخص وہاں رہا۔ اس کے بعد یہ 3rd سٹیج ہے جس پہ ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سٹیج آئے گا جو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز گلیکسیل ایئرز کا ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جب آدمی اس وقت کا ذکر ذہن میں لاتا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہوگی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ٹائم اینڈ سپیس کا وہ کانسیپٹ آدمی کو بالکل ایمبیرس کر دیتا ہے، سر چکرا جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے حساب سے یہاں ہم نے جو وقت گزارا اس کے لیے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی
اور اس اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی صرف پاس فیل ڈکلیئر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد ہمیں جزا سزا ملے گی، اور وہ جزا سزا بھی ایسی ہے کہ بے مثال ہوگی، جو جزا ملے گی، اور انشاءاللہ ہم سب کو جزا ہی ملے گی، اللہ کی ذات سے رحمت سے امید ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو نعمتیں ملیں گی وہ ایسی ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے ان کا ذکر نہیں سنا، اور کسی شخص کے دل میں بھی اس کا خیال نہیں آیا، ایسی یونیک نعمتیں ہوں گی۔ ان نعمتوں کا ذکر قرآن نے فرمایا، اور ان میں جو خوبصورت ترین بات ہے وہ جگہ بہ جگہ ریپیٹڈلی ارشاد فرمائی گئی کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعمتوں کو کہا کہ وہ نعمتیں کبھی زائل نہیں ہوں گی، نہ کبھی لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کسی میڈیکل ایڈوائس پہ منع ہوگی، ہر چیز ہر وقت اور خواہش سے ملے گی، فیما تشتہی انفسکم، جو آپ کے خیال میں آئی اور وہ نعمت میسر آئی۔ وہ جو لائف ہے وہ اصل لائف ہے۔ قرآن نے اصل میں لائف اسی کو کہا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ جو موجودہ زندگی ہے انما اس کو فرمایا گیا کہ متاع الدنیا قلیل، بہت قلیل ہے، اور فرمایا کہ دار الغرور ہے، ایک دھوکے کا گھر ہے، جسٹ ایک چیز نظر آتی ہے ڈیلیوژن سے۔ معذرات، دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کے نعمتوں میں جو ایک فرق ہے وہ تھوڑا سا، ایک خلیفہ تھا عباسی دور کا، اس نے ایک بڑا شاندار محل تیار کرایا، تو شفٹ کرنے سے پہلے، اس کا نام مہدی تھا، شفٹ کرنے سے پہلے اس نے لوگوں کو دعوت دی، پبلک کے لیے کھول دیا کہ اس محل کے در و دیوار سارے حصے دیکھ لے، مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی خرابی رہ گئی ہے تو وہ میں ابھی سے دور کر لوں۔ تو کریٹیکل نظروں سے ہر ایک آدمی آیا، اس نے آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا، آرنامنٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا، یہ چیز اچھی ہے، یہ شیشہ اچھا ہے، یہ ماربل اچھا ہے، یہ پلرز اچھے ہیں۔ ایک صاحب نظر آیا، اس صاحب نظر نے دیکھا کہ اس میں دو خرابیاں ہیں، لیکن یہ میں بادشاہ کو بتاؤں گا۔ سپاہیوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے کہا اس میں بتائیے کون سی خرابی جو میں دور کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دور نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ تو بڑا بادشاہ ہوتا ہے، وہ تو ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا میرے پاس مین پاور ہے، خزانہ ہے، میں کیسے دور نہیں کر سکتا، جلدی سے بتا دو۔ تو اس نے کہا جی جناب اس میں خرابی ہے کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ دنیا کی ہر نعمت ایسی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، وہ نعمت کل ہوگی میں نہیں ہوں گا، لیکن قرآن کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ بندہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس نعمت کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ بعض اوقات پکنک پہ ہم چلے جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تو قرآن نے وہ بات بھی صاف کر لی کہ وہاں بوریت نہیں ہوگی، جوانی ہوگی، ہر شخص پرائم آف یوتھ انجوائے کر رہا ہوگا، اور وہاں نہ تعب ہوگا نہ نصب ہوگا، کسی قسم کی بوریت، تھکاوٹ، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ معذرت، اس کائنات میں جب ہم آئے ہیں، انسان جب سے آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ یہاں وسیع و عریض صحرائے ہیں، سربفلک پہاڑ ہے، عمیق سمندر ہے، دریا ہے، بے شمار وحوش و حشرات ہے، قسم قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ بادی النظر میں اس نے دیکھا کہ یہ جتنی چیزیں یہ از خود آئی، پھر کسی کا از خود نہیں ہے، اس کا بنانے والا بھی ہے، اور اس میں 3 سکولز آف تھاٹ بن گئے، سورسز آف نالج۔ ایک تھا کنسیپچول سورس، تصوراتی دنیا میں
جس کا نام ہم نے فلسفہ رکھا. انہوں نے کہا یہ ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے. وہ جو سکولز آف تھاٹ تھے اس میں بھی 4 سب سکول بن گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نظریات. بڑا جو مشہور نظریہ اب تک آ رہا ہے وہ مادیت پرستی ہے، کہ میٹیریلسٹک سکول آف تھاٹ، کہ سب کچھ مادہ ہی مادہ ہے اور اس کے اثرات پر اخلاق پہ پڑے. اخلاق پہ یہ پڑے کہ ایک ہیڈونسٹک سکول آف تھاٹ بنا، لذت پرست، کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. جو کچھ ہے بس ابھی چر چگ لو، جائز ناجائز حلال حرام whatever. دوسرا اسکول یوٹیلیٹیرنزم کا ہے کہ ہر چیز سے اپنا فائدہ لو، خواہ دوسرے کا نقصان ہو تو تباہ ہو جائے لیکن آپ کا فائدہ ہو، کیونکہ دنیا بس یہی ہے. ایک یہ اسکول آف تھاٹ تھا اور یہ سورس آف نالج تھا جو کنجیکچرز پہ، سرمائزز پہ، اسپیکولیشنز پہ مبنی تھا. اور وجہ یہ تھی کہ پوری کائنات تو کسی نے دیکھی نہیں، تو ہر شخص نے اپنے حصے سے جو اندازہ لگایا اس سے. دوسرا حصہ پرسیپچول سورس آف نالج تھا. پرسیپچول اسکول آف نالج کا خلاصہ سائنس ہے. سائنس مختصر الفاظ میں نام ہے علم کائنات کا، علم کا. اور وہ پھر امپیریکل طریقے سے سامنے آئی وہ سب چیزیں. انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے، آبزرویشن کی، اس سے انفرنسز لیے، ان انفرنسز کو سسٹمیٹائز کر لیا. دیٹس آل. اور اس کے نتیجے میں ان کے سامنے جو چیز آئی وہ انہوں نے اینالائز کر لی اور ابھی تک کر رہے ہیں، ایڈوانس کر رہے ہیں. یہ جو دونوں سکولز آف تھاٹ ہے ان کی ہسٹری بتاتی ہے. اگر اب برٹرڈ رسل کی آپ اسٹوری آف فلاسفی پڑھ لیں، پتہ لگے کہ ہر سکول نے دوسرے سکول کی تردید کر لی. اور یہی حال سائنٹسٹ کا رہا کہ آج ایک نظریے پہ جمع ہوا ہے تو کل اس کو مزید امپروو کر لیا، وہ پہلا والا غلط ثابت ہوا. اور سوف یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تو اس میں زندہ جلایا بھی گیا کہ انہوں نے وہ بات کیوں کی. گلیلیو بیچارہ آخر میں بلائنڈ ہو کے مرا نظر بندی کی حالت میں. اس نے ایک نظریہ سورج اور زمین کی حرکت کا پیش کیا تھا. ان دونوں سکولز میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری کائنات نہیں دیکھی. یہ لمیٹڈ اس کمرے کے اندر ایک چیز دیکھی تو ایک نظریہ قائم کر لیا. اور میں اکثر ان کی مثال اندھو کے ہاتھی کے ساتھ دیتا ہوں. کچھ ہاتھی جمع ہوئے، انہوں نے کہا جی ہاتھی کیسا ہوگا؟ تو کسی نے اس کی دم پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا ہاتھی رسی کی طرح ہے. دوسرے نے دھڑ پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا نہیں دیوار کی طرح ہے. تیسرے نے اس کے پیر پہ، انہوں نے کہا جی یہ درخت کی طرح ہے. وہ ایک لمیٹڈ، چونکہ پوری چیز نظر نہیں آ رہی تھی. یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ کسی شخص کو پتہ ہی نہیں، اب بھی پتہ نہیں ہے. ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے ایک سیارہ نظر آیا جس کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے چل چل کے اب کہیں پہنچی ہے. اور لاس اینجلس کے ایک رصدگاہ میں، کیلیفورنیا کے رصدگاہ میں آبزرویٹری میں پتہ لگا کہ وہ موجود ہے. ابھی تک ہم اس کائنات کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. میں بطور مثال ایک چھوٹی سی، یہ ہمارا جو زمینی نظام ہے، یہ جو سولر سسٹم ہے، اس میں جو سورج ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس نظام میں جو فاردسٹ پلینٹ ہے پلوٹو، اور پھر سورج اور چاند، ان کے جو فاصلے وہ آدمی کو بیفلنگ ہے، امیزنگ ہے صرف اس چھوٹے سے سسٹم کے. کہ کتنی مثال کے 9,30,00,000 میل سورج ہے، 2,50,000 میل چاند ہے، 3 ارب میل پلوٹو ہے. یہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے. چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، مسلسل گھوم رہا ہے. زمین سورج کے گرد مسلسل گھوم رہی ہے اور عجیب و غریب سپیڈ سے گھوم رہی ہے. اب جب تک صبح سے آپ تشریف لائے ہیں تو ایک لحاظ سے
1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے آپ محوری گردش کر چکے ہیں اور 68,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آربٹ پہ سورج کے گرد چکر لگا چکے ہیں اور 24 گھنٹے میں یہ والا چکر پورا ہوتا ہے، 365 دن میں وہ چکر پورا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے کیلکولیشن میں غلطی تھی، معلوم ہوا کہ 365 دن نہیں ہے، 365 دن 6 گھنٹے لگتے ہیں، اس کو کور اپ کرنے کے لیے فروری میں 1 دن بڑھا دیا گیا، پتہ لگا اس کیلکولیشن میں بھی غلطی ہے، تو پھر پتہ لگا کہ یہ 5 گھنٹے 48 منٹ 48 سیکنڈ ہے۔ ہر سال ہم 11 منٹ 12 سیکنڈ پلس کرتے ہیں، پھر سردی والی فروری میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ مہینہ 28 کا رکھنا پڑا۔ یہ نظام پتہ نہیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا 52 بلین سالوں سے قائم ہے، انمیجنیبل۔ اور پھر یہ سولر سسٹم ایک گیلیکسی کا حصہ ہے، اس گیلیکسی کا تصور چونکہ نہیں آ رہا تھا کہ کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ، تو پتہ لگا کہ 25,000 ملین لائٹ ایئر کا ایک پیمانہ ایجاد کرنا پڑا، اور لائٹ ایئر 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے اگر 60 میں ضرب دے تو 1 منٹ، 60 میں مزید ضرب دے تو 1 گھنٹہ، 24 میں ضرب دے تو دن رات، 365 میں ضرب دے تو یہ نوری سال بن گیا لائٹ ایئر۔ تو پتہ لگا کہ 25,000 ملین لائٹ ایئرز ایک گیلیکسی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک یہ فاصلہ بنتا ہے، اور اس طریقے سے 1,00,000 بلین سے زیادہ گیلیکسی سامنے آئی ہے، 1 بلین گیلیکسی اس انداز کی، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کہاں سے شروع ہوتی کہاں، وی نیور نو۔ تو اب مجھ جیسا بندہ جو لیبارٹری میں بیٹھ کے تجربات کر رہا ہے وہ اس پورے نظام کو کیسے کمپریہینڈ کر سکتا ہے؟ امپاسبل۔ تو یہ جو دونوں سورس بہت اچھے ہیں کیونکہ مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں دونوں، لیکن یہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے، اور فرق لے بتا بھی دے تو مجھے بتا دیے کہ ہائیڈروجن آکسیجن H2O پانی بن جاتا ہے، بنانے والا کون ہے یہ مجھے نہیں بتا سکتا، اس سے ایک سٹیپ فردر مجھے نہیں بتا سکتا کوئی ذریعہ علم ان دونوں میں سے، اسپیکولیشن اور بات ہے۔ مجھے یہ تو بتا دیں کہ جی نیوٹن نے دیکھا کہ سیم نیچے گر رہا ہے تو ایک گریویٹیشنل فورس کا یا گریویٹیشنل لا کا تصور سامنے آیا کہ نیچے آیا تو زمین کی گریویٹی ہے، لیکن یہ گریویٹی اس میں ان بان زمین میں کس نے رکھی یہ ہمیں نہیں بتا سکتا۔ تو یہاں تیسرا سورس آف نالج آ جاتا ہے، وہ اسپریچول سورس آف نالج ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اس وحی کا کمال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انفارمیشن ہے جو کنوے کی گئی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبروں کو۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان 1,24,000 پیغمبروں میں انبیاء میں 313 رسول تھے، ان 313 میں 7 پیغمبر جو تھے اولو العزم تھے، اور پھر ہر ایک پیغام دیتا رہا، کتابیں تھی، صحیفے تھے اپنی اپنی قوم کو۔ وہاں تھوڑی سی ایک لمیٹیشن رہی کیونکہ مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھے، تو لمیٹیشن یہ رہی کہ ہر پیغمبر ایک ایک ٹرائب کو ایڈریس کرتا رہا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ٹرائب کو کہا یا قومی، اس وقت قوم کا لفظ یہ 20ویں صدی کے نیشن سے مختلف تھا، ٹرائب کے معنی میں استعمال ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل کہا ایک لمیٹڈ گروپ کو، اس طریقے سے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام سب نے یا قومی کا لفظ کہا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جتنے پیغمبر حضرات تشریف لائے بیک وقت یا ایک پیغمبر ہوتا یا زیادہ ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 4 پیغمبر ایٹ اے ٹائم کام کر رہے تھے ڈفرینٹ ایریاز میں، وہ اوور آل سپرویژن کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جارڈن میں، حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں،
حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز میں وہ شٹلنگ کرتے رہے، بیچ میں ان کی سپرویژن کرتے رہے. یا ایک ہی لوکیلٹی میں دو پیغمبر اکٹھے کام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. تیسری بات یہ کہ ان کا جو پیغام تھا وہ اس ٹرائب کی حد تک تھا. اس ٹرائب میں اگر کوئی ایسی چیز تھی جو ظلم پر مبنی ہے، غلط ہے، اس نے اسی کو ایڈریس کیا. توحید کے بعد وہی ان کا فوکس رہا. ایک قوم میں ناپ تول کی کمی تھی، شعیب علیہ السلام نے اسی کو ایڈریس کر دیا. لوط علیہ السلام کے زمانے میں ایک کور پرورشن تھی سیکشول، اور اس نے اس کو ایڈریس کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو بہت زیادہ تھا، رومن امپائر، اور انہوں نے اس کو ایڈریس کیا، زہد کا. یعنی پارشل پیغام اس قوم کی تربیت کے لیے ارشاد فرمایا. یونیورسل پیغام نہیں تھا. یونیورسل پیغام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، جو آل کمپریہنسو ہے، آل انکلوسیو ہے. ان پرنسپلز کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں چھوٹ گئی ہو. اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر لیا. اتممت علیکم نعمتی، میں نے جو اللہ کی نعمت تھی، کیونکہ وحی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی مہربانی. وہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ کو میں نے مائنڈ پاور دیا، خود سوچ لیں اچھا راستہ کون سا ہے. یو آر باؤنڈ ساری زندگی گزار لے، تلاش کر لیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی ہماری گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ بات کہ ہم اپنے مائنڈ سے کبھی نہیں سوچ سکتے. اس لمیٹڈ چار دیواری سے باہر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. تو اللہ نے نعمت ہمارے اوپر مہربانی کی کہ سب کچھ بھجوا دیا، اے ٹو زی، پلس ہمارے ہر شخص کے اندر ایک چوکیدار بھی بٹھایا. قرآن میں ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نیک و بد خیال بھی دل میں بیٹھا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. جب کبھی کوئی بھی شخص بد سے بدترین بندہ کام کرتا ہے تو اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ رک جاؤ، یہ صحیح نہیں ہے. کر گزرتا ہے، لیکن اگر وہی کام اس کے گھر کے، اس کے ساتھ، اس کے فیملی میں کسی کے ساتھ کوئی کرے تو اس کو ناگوار گزرے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کام غلط تھا، کر تو کیا یہ. تو یہ اللہ نے ایڈیشنل مہربانی کی کہ ان بال ایک چوکیدار بھی اندر بٹھایا، ڈوز اور ڈونٹس کے وقت وہ گائیڈ کرتا. پلس اس پہ اکتفا نہیں کیا، باہر سے ایک علم کا ذریعہ بھیجا قرآن کریم کی شکل میں، وحی کی شکل میں. اس کتاب کی مثال بالکل آپ یوں سمجھ لیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ لائٹ آف ہو، دروازہ بند ہو، آنکھیں ہیں لیکن اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. حالانکہ ایک ذریعہ ہمارے پاس ہے استعمال کرنے کا، اندھیرا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو اللہ نے ہمیں عقل جو دی ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن غلطی بھی کر سکتی ہے. تو اللہ نے ایکسٹرنل لائٹ کا بھی بندوبست فرمایا، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ کتاب و نور، نور بھی آپ کے پاس آیا جو باہر سے آپ کی عقل کو روشنی فراہم کر رہا ہے. اکیلے شاید آپ غلطی کر جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ فلسفیوں نے کتنی بڑی غلطیاں کی. حضرات، اس قرآن کریم نے ہماری زندگی کا پورا نظام ہمیں دے دیا. یہ نظام دیا کس کو؟ انسان کو. اور اس کتاب کی روح سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، کریم آف کریشن ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کر دیا، بیسٹ ٹائپ جو ہو سکتا تھا اس حساب سے ہم نے اس کو مولڈ کر لیا. صورکم کا لفظ قرآن میں آیا، ہماری ڈیزائننگ کی، ایک تنگ تاریخ جگہ میں ہماری پرفیکٹ ڈیزائننگ کر لی. مادی لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں تو انسان کتنا ہے،
ایک صاحب نے کتاب لکھی تھی بی اے ہاورڈ اس کا نام تھا، یہ 40s 50s کی بات ہے. اس نے لکھی کہ دی پراپر اسٹڈی آف مین، بی اے ہاورڈ. ادھر کے انسان کا جو فزیکل حصہ ہے، جو ٹینجیبل ہے، اس کا اگر آپ اینالیسس کر لیں تو اس نے سمپلیفائی کر کے لکھا کہ 10 گیلن پانی ہوگا، اتنی چربی ہوگی کہ صابن کا ایک کیک تیار ہو سکتا ہے، اتنا فاسفورس ہے کہ 2200 دیا سلائیوں کی سینکیں بن سکتی ہیں، اتنا کاربن ہے کہ ایک 9000 پنسلوں میں اسے سرما بنا جا سکتا ہے، کچھ گندک، اور اتنا چونا ہے کہ مرغی کھانے کے ڈربے میں اس سے سفیدی کرائی جا سکتی ہے. بازاری قیمت اس کی بتائی گئی کہ $32 ہے، کہ $32 میں یہ سب چیزیں بازار میں مل سکتی ہیں. فزیکل حصہ اس سے نام کتاب ہے دی پراپر اسٹڈی آف مین. اس کے بعد پھر مختلف لوگوں نے اس انداز سے سوچا. نیوکلیر ایج جب نہیں آئی تھی تو اس زمانے میں یہ قیمت تھی. نیوکلیر ایج کے بعد اس کو ری ایسس کیا جانے لگا. آج سے کچھ تقریباً 30 سال پہلے ایک اور اینالیسس سامنے آیا. وہ دیکھا جو ہیومن باڈی میں ہائیڈروجن ایٹمز ہے، ان میں جو الیکٹریکل یا الیکٹرانک انرجی ہے وہ 25,000 ملین پاؤنڈز پر آور ہے، اور کمرشل ریٹس کے حساب سے اس کی قیمت اس وقت آج سے کچھ 30 سال پہلے $85 بلین ہے. 2006 میں بل گیٹس کا جو نیٹ ورتھ تھا وہ تھا $46 بلین. وہ اس حساب سے، اور اب 85 کو اس سے ملٹیپلائی کر لے تو کچھ تقریباً $5,000 بلین ورتھ بن چکا ہے اس وقت کمرشل ریٹ کے حساب سے. اس وقت جو ہائیسٹ ہے امیزون کمپنی کا جو باس ہے وہ اس سے 46 بلین سے ہوتے ہوتے تو یہ 92 بلین میں پہنچا، اور وہ 110 بلین پہ پہنچا ہے. تو ہر انسان دنیا کے ریچسٹ مین سے زیادہ ریچسٹ ہے، فزیکل لحاظ سے بھی، فزیکل ورتھ کے لحاظ سے بھی. تو بہرحال یہ اس کا ہے فزیکل لحاظ سے، لیکن کسی نے اس کی روح کا احساس نہیں کیا. اس کے اندر جو چیز ہے جو سارے فینامنا کو متحرک رکھ رہا ہے. قرآن نے اس کا کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فزیکل یا ٹینجیبل حساب سے نہیں، جو ریئل اس کے اندر جو چیز ہے اس کے لحاظ سے اس کی ورتھ اتنی ہے کہ ساری کائنات کا سب سے بہتر ماڈل ہے اور اشرف المخلوقات ہے. ایک جگہ فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم کر لیا. مسلمان یا اس کا ذکر نہیں کیا، وہاں بھی انسان کا ذکر کیا، لقد خلقنا الانسان. لیکن جہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا وہاں ساتھ بڑھایا ثم رددناه اسفل سافلین. وہ ہائیسٹ لیول بھی ہے، لویسٹ ڈیپتھ بھی ہے، لیکن اس سے ایگزمپٹڈ ہے، ایکسیپشن ان لوگوں کی آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو ایمان و عمل صالح سے بہرور ہے، اللہ ہمیں اس سے بہرور رکھے، ان کے لیے انفینٹ اجر ہے، ان اینڈنگ اجر ہے، اجر غیر ممنون. معزز حضرات، آپ کا یہ کورس قرآن کریم کے مختلف پہلو پہ مرکب ہے. اس میں لیکچرز آپ کے سامنے آئے اور مختلف جہات سے قرآن کریم پہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ محفوظ ہے، ہر لحاظ سے محفوظ ہے. ایک زیر زبر پیش کی بھی کمی بیشی نہیں ہے. تراویح میں ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب نے زیر کی جگہ زبر پڑھا، پیچھے سے اس کی کریکشن ہو گئی. اتنی محفوظ ترین کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں. اور
یہ جو کتاب ہے موسٹ ڈپینڈیبل ریلائبل کتاب ہے. اس سے پہلے جو کتابیں آسمان کی طرف سے آئی تھی وہ محفوظ نہیں رہی. وہ خود کیا محفوظ رہتی, ان کی زبانیں محفوظ نہیں رہی. اس وقت انجیل جس کے 4 آترز ہیں, نیو ٹیسٹامنٹ کے 4 آترز ہیں, اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ان کا حضرات کا کہ ان چاروں میں جو کامن پورشن ہے وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن پوری دنیا میں انجیل اصلی زبان میں موجود نہیں ہے. انجیل آیا نازل ہوا آرامی زبان میں, یہ سیرین زبان کی ایک شاخ تھی. آج وہ زبان بھی نہیں ہے, چاہے کہ اصل کتاب کہیں موجود ہو. اور یہ جو 4 آتش حضرات ہیں بہت عظیم لوگ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو جمع فرمایا, ان میں سے ایک بھی حضرت عیسیٰ سے نہیں ملا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال سے لے کے 350 سال کے عرصے میں چاروں حضرات گزرے ہیں. اور یہ آترز ہیں میتھیو, مارک, لیوک اور جان. متی, مرقس, لوقا, یوحنا. بہت پاک لوگ تھے, لیکن انہوں نے جو باتیں سنی تھی وہ اپنے حساب سے لکھی. دوسری بات, اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی, ہیبریو میں تھی. ایک نسخہ بھی پوری دنیا میں نہیں ہے ہیبریو میں. یہ ٹرانسلیشنز کی ہے. اور ڈاکٹر حمید اللہ نے تقریباً 1 لاکھ جگہ نشاندہی کی ہے کہ ٹرانسلیشن میں کتنی فاش غلطیاں ہیں, جن میں سے 25,000 کے لگ بھگ وہ ہے جس سے معنی کا فرق. پروناؤن ہی آیا ہے, اب ہی کس کو ریفر کر رہا ہے, ناؤن کون سا ہے, تو اس حساب سے معنی کے معنی بدل گئے ہیں. باقی جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام کا یا دوسرے, ان کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. وہ سب یہ نیو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے کچھ حصے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کے. لیکن ہم 100% کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام. الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک پورا اللہ کا کلام ہے, وربیٹم, لفظ بلفظ. ایک یہ بات ہے. پچھلی صدی میں یہ تحقیق ہوئی کہ پتہ نہیں یہ قرآن کریم اس میں کتنی انٹرپولیشن ہے, کتنی دست اندازی ہوئی ہے, تحریف ہوئی ہے. تو ایک کوشش تھی, میں 1970 میں جب ایئر فورس میں تھا, میں سلیکشن بورڈ کا چیئرمین تھا, تو میں وہاں ڈھاکہ چلا گیا. تو یونیورسٹی میں گیا تو کتابوں کی دکان میری بڑی کمزوری ہے, وہاں میں نے قرآن کا ترجمہ لے لیا. گھر میں میرے پاس ہے N.J. داؤد کا. اس وقت اس نے صرف انگریزی ترجمہ لکھا تھا, چھپوایا تھا. اور اس نے اپنے دیبا سے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ کرونالوجیکل سیکوینس میں قرآن کریم کو مرتب کر لوں. یہ موجودہ قرآن کریم کرونالوجیکل سیکوینس میں نہیں ہے. اس میں جو پہلی وحی آئی ہے وہ 96 نمبر سورت میں ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اس نے اس ترتیب کو اس حساب سے ریسرچ کر کے, اچھا اس ترتیب سے کسی کو یاد نہیں ہے. یہ یہودیوں کی کوشش تھی کہ کچھ آیات نکال لیں, وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. ابھی اس کا ترجمہ وہی ہے, لیکن اب اس ترتیب سے اس نے ترجمہ چھپوایا. ایک تو وہ کوشش. ایک اور کوشش شروع ہوئی کہ میونخ کے ایک انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے کوشش شروع کی کہ قرآن کریم کے نسخے جمع کیے, مسودے جمع کیے, مطبوعہ نسخے جمع کیے, اور جو مینوسکرپٹ تھے پبلشڈ ان پبلشڈ وغیرہ سارے جمع کرا کے اس کی تعداد 42,000 تھی. یہ پچھلی صدی کی بات ہے. 42,000 نسخوں کو ایڈٹ کرنے کے لیے, کنفرنٹ کرنے کے لیے, کمپیئر کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 5,000 ریسرچ اسکالر مقرر کیے. اس نسخوں کو جمع کیا, اس نے کہا آپ ریڈ کر لیں, یہ کیا لکھا ہے, یہ کیا لکھا ہے. تو 1938 میں اخباروں میں چھپ گیا کہ ان سارے نسخوں میں جو مختلف ٹائم اینڈ پلیسز کے حساب سے لکھے گئے ہیں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے. اور 1938 میں اس کا رزلٹ پھر اخبار. 1940s والے ورلڈ وار 2 میں اس مکان پہ بمبارڈمنٹ ہوئی,
وہ مکان ڈیمالش ہو گئی اور وہ نسخے بھی شاید تلف ہو گئے. لیکن یہ اس سے پہلے پوری دنیا میں قرآن کریم میں سوائے وہ جو نیچرل کیلیگرافک ایولیوشن جیسے خط نسخ ہے، خط کوفی ہے، فلانا فلانا، اس حساب سے کچھ فرق نسخوں میں آیا. مثال کے پہلے بے پے تے ایک ہی طرح لکھتے تھے. زیر زبر جس کو ہم اعراب کہتے ہیں یہ نہیں ہوتے تھے. عربوں کے لیے پرابلم نہیں تھا کیونکہ جیسے ہم اردو کا اخبار پڑھتے تو اس میں زیر زبر تو نہیں ہوتا، ہم روانی سے پڑھ لیتے ہیں. عربوں کے لیے پرابلم نہیں تھا. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ جو باب و مدینۃ العلم تھے، انہوں نے ویژولائز کیا کہ نان عربس اسلام میں آ گئے ہیں، ان کے لیے دقت ہوگی. انہوں نے اپنا ایک شاگرد تھا ابو الاسود دویلی، اس کو ڈیٹیل کیا کہ اعراب اور یہ نقطے لگانے. اس وقت پھر حجاج ابن یوسف حکمران تھا، اس نے اس کو پروملگیٹ کیا. نارملی لوگ کہتے کہ حجاج ابن یوسف نے نقطے لگائے، ایسا نہیں تھا، یہ انہوں نے لگائے تھے حضرت ابو الاسود دویلی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کہنے پہ. تو اینی ہاؤ رسم الخط کا جو نیچرل ایولیوشن تھا وہ نسخوں میں فرق تھا، لیکن ایگزیکٹلی وہی لفظ تھا جو دوسرے میں نقطے کے ساتھ تھا. اور یہ ہمارے لیے بہت اطمینان کی بات ہو گئی کہ یہ تو میری تمہیدی بات تھی. اب آتے ہیں اس کے عمل کی طرف. معزز حضرات، قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فنکشنز بتائے گئے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمت، اور اس سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہر جگہ یہی آیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اس میں ویزکیہم اس کا ترتیب میں. لیکن یہ 4 فنکشن تھے قرآن کریم کے آیات کی تلاوت. تو تلاوت ضروری ہے اس لیے کہ ان الفاظ کو بھی حفاظت سے رکھتا ہے. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ تلاوت محفوظ ہے. مراکش سے انڈونیشیا تک خدا نخواستہ اگر کوئی تباہی آئی اور یہ پرنٹڈ قرآن کریم کہیں نہیں رہا تو اوور نائٹ کروڑوں ایڈیشن اور چھپ جائیں گے. ہر بستی ہر قریہ میں حافظ ہے. اور اس کے اعجاز ہے کہ یہ جو عربی نہیں جانتا وہ سب سے اچھا حافظ ہے. امام ابو حنیفہ اچھے حافظ نہیں تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ معنی میں کھو جاتے تھے تو اگلی آیت بھول جاتے تھے کیونکہ متشابہات ہیں، سملر آیات ہیں. اور اس پہ بھی کسی نے ایک ڈاکٹر عبدالحلیم تھے جس کو قرآن کی انسائکلوپیڈیا کہتے تھے، اس نے پھر ایک اپنی کتاب چھپوائی قرآن کریم متشابہات القرآن. تو اس نے ذالک الکتاب، تو اس نے حاشیے میں لکھا کہ فلانی جگہ فذالک الکتاب ہے، فے زیادہ ہے ریسرچ کر کے. تو اس طریقے سے اس نے تو وہ زیادہ ہے یا فی زیادہ ہے، سب نے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ کہاں کہاں آدمی کو غلطی لگ سکتی ہے. کمال کی چیز. تو کہنے کا مطلب ہے کہ تلاوت کے لحاظ سے بھی الفاظ بعین ہی وہی لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ فرسٹ کانٹیکٹ ہے قرآن کریم کے ساتھ، خواہ معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. تو مثال دی الف لام میم کی، کہ الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10. اور ظاہر ہے کہ الف لام میم کے معنی کوئی نہیں جانتا. تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کی تلاوت بھی ضروری ہے. اور فرمایا کہ دلوں کے لیے ثقل ہے، جیسے زنگ لگتے ہیں تو فرمایا دلوں کا زنگ اس سے دور ہوتا ہے. کوئی شخص جتنا ڈپریشن میں ہو تجربہ کر لے، 10 منٹ ذرا بالجہر تلاوت کر لے، اس کا امیجیٹ کانٹیکٹ اس کتاب کے مصنف سے جل جلالہ سے قائم ہوگا. اور جب نور آئے گا تو وہ ڈپریشن یا جس قسم کی تکلیف ہو فوراً دور ہوگی. یہ تجربہ ہے. دوسرا حصہ تھا وہ یعلمہم الکتاب، اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں.
اس کتاب کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اگرچہ عربی میں تھی لیکن عرب لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھی. تو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سے بھی دی، عمل سے بھی دی، اور وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. سنت کے بغیر یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. عربوں کی سمجھ میں نہیں تھی، ورنہ سب سے بڑا سوال ہوگا کہ یعلمہم الکتاب، جب وہ خود عرب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب ہیں، تو عربی کی کتاب ہے تو اس میں تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ حضور کے جو مخاطب تھے اس وقت کی عربی سٹینڈرڈ عربی ہے ان لوگوں کی، بعد میں مکس اپ ہو گئی. تو سٹینڈرڈ عربی دان جن میں اس وقت کمال کے لوگ موجود تھے، عربی زبان کے ادیب اور خطیب اور شاعر، اور ہر سال منا میں سالانہ 3 میلے لگتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے. بیسٹ کلام ججز صاحبان منتخب کر کے خانہ کعبہ پہ اویزان کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 معلق اویزان تھے. معلقہ کہتے ہیں وہ جو ڈاکومنٹ جو ہینگ ہے اور لٹکا ہوا ہے. 7 سٹینڈرڈ قسم کے قصیدے، ان میں سے 2 بندے اس وقت بھی موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور روزانہ طواف کر کے دیکھیں کہ میرے کلام کے مقابلے میں کوئی اور آیا ہے کہ نہیں. ایک دن انہی میں سے ایک صاحب گزر رہے تھے تو کسی نے انا اعطینا کل کوثر لٹکایا تھا، تو وہ کھڑا ہوا، انا اعطینا کل کوثر، سوچ میں پڑا، پھر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو فوراً کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، خدا کی قسم. اس چھوٹی سی سورت میں جو مضامین ہے، وسعت ہے، جو کمال کے عالیشان معانی ہے، وہ انسانی زبان میں نہیں ہے. وہ جوہری تھا، سمجھ گیا کہ اس پہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو معزز حضرات، حضور صلی جو تعلیم دی، ایک تو الفاظ کی دی. حاتم طائی کرسچین تھا، مشہور جو سخی آدمی گزرا ہے، اس کا بیٹا مسلمان ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان کی آیت نازل ہوئی کہ رات کو آپ کھائے پیے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے آپ جب ڈسکریمنیٹ کر سکے اس وقت تک کھائے پیے. تو اس نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے تھے، وائٹ اور بلیک. تو پھر اس کی اصلاح حضور نے فرمائی کہ نہیں، اس سے مراد صبح صادق صبح کاذب ہے، وہ دھاگا ہے افق والا. یہ ایک چھوٹی سی مثال. تو مطلب عربی دان ہونے کے باوجود بھی لفظوں سے وہ نہیں میک آؤٹ کر سکتے تھے کہ اس کی کیا معنی. تو ایک تو یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. دوسری تعلیم عملی دے دی. عملی یہ دی کہ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کے حکم آیا ہے. اب صلاۃ کی کیا معنی ہے؟ ڈکشنری کے لحاظ سے صلاۃ کے 4 معنی ہیں، اگر میں معلوم کرنا چاہوں تو. ایک معنی ہے درود شریف، صلو علیہ وسلم تسلیما. ایک معنی ہے دعا، قرآن میں ہے کہ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا مانگے، آپ کی دعا سے ان کی تسکین ہوتی ہے. اور عجیب بات یہ کہ ایک معنی ہے بیلے ڈانس، اور ایک معنی یہ نماز ہے. تو حضور نے تشریف فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ اسی طرح نماز پڑھے، صلات کریں جو میں کر رہا ہوں. A to Z. قرآن میں کسی جگہ اللہ اکبر سے لے کے قنا عذاب النار تک یہ فارمیٹ ڈسکرائب نہیں ہے کہ قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قیدہ ہوگا، سلام ہوگا. کسی جگہ ڈسکرائب نہیں کہ کتنی رکعتیں صبح، ظہر، عصر، مغرب. یہ چیزیں حضور نے بتائی عمل سے. اس کا نام سنت ہے. روزے کا حکم تو ہے، تفصیل نہیں ہے. روزہ کسے کہتے ہیں، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ تفصیل حضور نے بتائی. کن چیزوں سے قضا ہے، کن چیزوں سے کفارہ ہے، حضور نے بتایا. زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم میں ہے، کون کون چیزیں زکاتیبل ہے، کون سی زکاتیبل نہیں ہے، ایگزمپٹڈ ہے. کس چیز پر کتنی زکوٰۃ ہے، یہ کسی جگہ نہیں قرآن میں.
اب یہ عملی حضور نے تشریف فرمائی. حج کا سارا پروسیجر قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے کہ یہاں سے حرام باندھنا ہے، بلکہ حرام کی چادر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ بن سلا چادر جو. تو حضور نے فرمایا کہ اس طریقے سے یہ لباس ہوگا پورے 5 دنوں کے لیے، پلس وہ جو ٹریول ہے، فلانی جگہ سے میقات سے حرام باندھنا ہوگا. ترتیب یہ ہوگی کہ طواف ہوگا، سعی ہوگی، پھر منا جانا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ تفصیل قرآن میں سکیٹرڈ ہے، ترتیب نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ تو میں نے صرف 4 مثالیں آپ کی خدمت پیش کی جن کو ارکان اسلام ہم کہتے ہیں. تو سنت نہ ہو تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کسی شکل میں. کتنا بڑا علامہ ہے وہ اس سے اخذ نہیں کر سکتا کہ قرآن پر عمل کیسے کریں گے. تو سنت اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پورا عمل کر کے دکھایا ادر دین عبادات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے تھے. مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. آپ کا قول قرآن نے فرمایا ان هو الا وحی یوحی، خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان کا قول مبارک وحی ہے. ان کا عمل ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیروی کرتا ہوں. اطاعت اتباع میں فرق ہے. اطاعت کہتے حکم ماننے کو، اتباع کہتے قدم بقدم، قدم سے قدم ملا کے چلنے کو. انہیں فرمایا میں تو ہر سٹیپ پہ قرآن کو فالو کر رہا ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ. تو زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ اور عملی طور پر مکمل زندگی قرآن. حضرت عائشہ جیسی خاتون جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ تھی، وہ فرما رہی کہ چلتے پھرتے قرآن تھے. مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو حکم ملا کہ جی 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور وہ ڈیفائن کر لیے کہ فجر، ظہر وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر 8 نمازیں پڑھتے رہے. 8 نمازوں میں اشراق اور چاشت اور تہجد، یہ 3 نمازیں ایڈیشنل تھی. نماز بھی ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے. کسی نے کہا جی امام کے پیچھے نماز بہتر ہے، یا کہ نہیں جی امام لمبی لمبی صورتیں پڑھ، یہاں تو مکی کہیں بیٹھ گئی تھی کہ الجمد قل اللہ سے آپ نے پڑھ لیا تو الحمد الجمد، اور امام تو لمبی نہیں. دوسرے کہا میں تو امام کے پیچھے پسند کرتا ہوں، آگے وہ پڑھتا ہے پیچھے میں اپنا حساب کتاب کرتا رہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے قرآن میں سورہ مزمل میں اس کا ذکر ہے. سورہ مزمل میں ارشاد ہے کہ اللہ جانتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ تقریباً 2/3 رات کھڑے رہتے ہیں، 2/3 آف دا نائٹ، یا آدھی رات. اور اس طریقے سے آپ کے صحابہ اور کم از کم 1/3 آف دا نائٹ. اور اتنی زیادہ اس میں تلاوت ہوتی تھی کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ تو سید الکونین ہیں، سب کچھ معاف ہے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، میرے اوپر اتنی بڑی نعمت فرمائی ہے. تو 8 نمازیں اور ان میں 1 نماز ہے. اور آپ امیجن کر لیں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں، روزانہ 2-3 بندے آتے ہیں، اور میرا شیڈول خاصا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکھوں لوگ ڈیلی آتے تھے. کام بھی دیکھ لے کہ ایسا نہیں کہ نماز کے لیے فارغ کھڑے ہیں، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی گائیڈنس لینا چاہتا ہے، وفد کے وفد آ رہے ہیں. ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی. پھر ایک نئی تہذیب بنا رہے ہیں، نیا تمدن اٹھا رہے ہیں.
نئی سیاست کی داغ ڈال رہے ہیں اور ان آل اسپیکٹس کمپلیٹلی ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں سوسائٹی کی، ایک ایک انڈیویجول کی اور پوری سوسائٹی کی وہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا جو نظام الاوقات ہے وہ نظام الاوقات اس طریقے سے ہے کہ عبادت اس طریقے سے فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج گئے، وہ عملی طور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو تو فرمایا کہ 29-30 دن کے روزے رکھو، خود ہمیشہ بالالتزام 13، 14، 15 قمری حساب سے تاریخوں کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے کا اکثر حصہ روزے میں گزر جاتا تھا۔ Can you imagine؟ ان مصروفیات، ان جہاد غزوات کے باوجود تقریباً 24-25 جس میں 8 غزوات بہت عظیم الشان حیثیت رکھتے ہیں، 5 غزوے قریش کے خلاف، 2 غزوے کرسچین رومن امپائر اور 1 یہودیوں کے خلاف۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود یہ عالم تھا۔ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کا فرمایا کہ یہ 2.5% دیا کریں، اور خود عالم یہ تھا کہ زکوٰۃ تو مقام میں 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایک دن کے علاوہ کوئی دن نہیں گزرا کہ صبح کی کوئی چیز آئی اور شام تک ختم نہیں کی، لوگوں میں بانٹی نہ ہو۔ مال غنیمت ایسا آ رہا تھا کہ کیا بتاؤ، مختلف اطراف، مختلف جہات سے، اور صرف ایک دفعہ 2 دینار بچ گئے تھے، تکیے کے نیچے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے تردد ہوا کہ پہلو پہ پہلو بدل رہے، نیند نہیں آ رہی، دریافت کرنے پہ بتایا کہ 2 دینار بچ گئے، مستحق آدمی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے تو 2.5% دیا، آپ نے 100% ڈیلی دیا، سال کا انتظار نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ کی زبان مبارک پہ لا کا لفظ نہیں آیا لا الہ الا اللہ کے علاوہ، جس نے مانگا جو مانگا عطا فرمایا۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، بیچارہ اس وقت تو نہیں جانتا تھا کہ پیغمبر کون ہوتا ہے، آ کے مجلس میں سیدھا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پکڑ لی کہ مجھے دے دو، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ نہ آپ کا ہے نہ۔ صحابہ کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دے، فرمایا جاؤ فلانی وادی میں جتنی بکریاں ہیں سب لے جاؤ۔ اس بدو کو غصہ آیا، انہوں نے کہا میں تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی بکری کا ران نہیں دیتا پکانے کے لیے، اور وہاں ہزاروں بکریاں ہیں۔ بحرین سے مال غنیمت اس حضور کے حصے کی بکری آئی تھی۔ غنیمت کا لفظ غنم سے نکلا ہے، یہ اس سے وار سپائل کا جو لفظ ہے وہ قائل ہوا ہے غنم سے، عموماً بکریاں مال غنیمت میں آتی تھی، تو غنیمت کا لفظ اس سے بنا۔ تو اس نے پھر پکڑا کہ جی میں مذاق نہیں کرتا۔ تو پھر صحابہ تو بہت اشتعال میں آنے والے تھے، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا، اس کو فرمایا کہ زبان مبارک نکال کے کہ جی آپ لے جائیں، یہ ایک نبی کی زبان ہے، خدا کی قسم اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اور پھر وہ الٹے پیر مسجد سے گئے کہ کہیں بات سے منکر نہ ہو جائے، اور جا کے ساری بکریاں لے گیا، اور قبیلے میں جا کے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، خدا کی قسم وہاں جانے کے بعد فقر و فاقے کا نشان مٹ جاتا ہے۔ سارا قبیلہ مسلمان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات تھے، جیسے لیڈر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دوسرا جوڑا نہیں تھا جسے تہ کر کے الماری میں رکھ لے، ایک ہی چادر تہبند اور
صادق اسی کو صاف فرماتے دھوتے خود، اور جب وہ سوکھ جاتے تو زیب تن فرما کے مسجد میں تشریف لاتے. 15 دن گزر جاتے تھے. فرماتی ہیں کہ گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، کھانے پکانے کا کچھ نہیں ہے. اور ایک عجیب سا اعلان فرمایا تھا. ایک زمانے میں میری بس عادت تھی تو بہت سی کتابیں میں پڑھتا تھا شخصیات کی زندگی پہ، پلوٹارک سے لے کے اس کی جو گریٹ لائفز ہیں. تو کسی شخص کی کہیں یہ مثال میری نظر سے نہیں گزری کہ اس نے یہ اعلان کہا ہو کہ جی آپ میں سے اگر کوئی مر جائے اور مال چھوڑ کے مرے تو وہ اس کے ورثاء کا ہے، لیکن اگر قرضہ چھوڑ کے مر جائے تو وہ میرے ذمہ ہے. نو ویئر ول یو فائنڈ، نو ویئر. آپ اندازے اس معاشرے میں ہر شخص کتنا مطمئن ہوگا کہ میں اگر غزوے میں شہید ہوا، میں مر گیا نیچرل ڈیتھ، تو قرضہ حضور صاحب ادا کریں گے کیونکہ کمٹ کر لیا. اور حضور صاحب کبھی غلط بیان ہی نہیں کرتے، کبھی ایک لفظ مبارک تھا وہ خلاف معیار نہیں تھا، خلاف حقیقت نہیں تھا. جو فرمایا وہی پتھر کی لکیر. اور یہ مثال پھر پھیل گئی صحابہ میں. کچھ تو بہت اونچی مثال ہے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے تو حضرت امام حسن اللہ سے ملے کہ جی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، تو وہ لے آیا مسجد میں. ان کے کھانا سرو ہو رہا تھا. اس مہمان کو خیال ہے کہ وہ سامنے جو بزرگ شخصیت نورانی تشریف فرما ہے وہ تو پانی میں سوکھی روٹی بگو کے کھا رہا ہے. مہمان کو ترس آیا اور امام حسن کو کہا کہ جناب تھوڑا سا ان کو دے دے، وہ غریب آدمی ہے. انہوں نے فرمایا وہ تو میرے والد صاحب ہے، یہ کھانا انہی کا تھا، آپ کو دے دیا. امیجن. اور یہ مثال عام صحابہ تک بھی پہنچی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ مسجد میں تشریف فرما ہے تو ایک تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سب پہ نظر ڈال لیتے تھے کہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے. یہودیوں کا جاسوس اس زمانے میں بڑا خطرہ تھا. رومن امپائر بھی لوگوں کو پلانٹ کر رہی تھی. اور تو کیونکہ اس ابھرتی ہوئی ریاست کو لوگ دیکھ رہے تھے تو اس وقت 2 سپر پاور تھی. ایرانی حکومت اس وقت کی، فارس کی حکومت، اور بازنطینی حکومت. تو ایک تو اس وجہ سے کہ کوئی اجنبی تو نہیں. دوسرا ہے کہ مکہ یا مدینہ میں تو ہوٹل تھا نہیں، بلکہ ایک زمانے تک تو یہ فتویٰ تھا کہ مکہ میں مہمان سے اجرت لینا یا کرایہ لینا منع ہے. حاجیوں کی فری خدمت کرتے تھے. تو جب کبھی ایسا ہوتا تو اس اجنبی سے پوچھتے، اور پھر کسی کا اگر مہمانی تو گھر جا کے پوچھتے کہ اگر کوئی ہے تو ان کو دے دیں. خود فاقوں پہ فاقے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس مہمان کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. فاقوں پہ فاقے وہاں ہو رہے تھے. تو فرمایا اس کی مہمانداری کون کر لے گا؟ ایک حضرت نے کہا کہ میں کر لوں گا. گھر چلا گیا تو بیوی کچھ پکا رہی تھی. بیوی سے پوچھے کہ بیوی یہ کیا پکا رہی کیا ہے؟ وہ نے کہا وہ 2-3 بچے جو ہے ان کے لیے کچھ پکا رہی ہوں. تو اب میں وہ رہنما راہبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کی، تو ان کی مثال کی دیکھا دیکھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. تو اس نے کہا اچھا ایسا میں کر لوں گی کہ کھانے میں دیر کر لوں گی، کیونکہ بچے بھوکے سو جاتے ہیں اگر کھانا لیٹ ہو. تو پھر مہمان کو لے آنا. مہمان کو لے آئے تو اس خاتون نے فرمایا کہ یہ کھانا تو ایک بندے کا ہے، آپ اگر بیٹھیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے. تو ایسا میں کر لوں گی کہ چراغ درست کرنے کے بہانے جب کھانا سرو تو میں پھونک مار کے اس کو بجھا دوں گی. تو آپ یوں پوز کر لیں جیسے کچھ چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان کو احساس نہ ہو کہ شرما شرمی میں وہ بھوکا رہا. یہ صاحب خود بھوکے رہے، اس کی اہلیہ بھوکی رہی.
بچے بھوکے سو گئے اور مہمان کو کھانا کھلایا، وہ مہمان جس کے ساتھ نہ جان نہ پہچان. صبح جب مسجد گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول ذرا مسجد میں پہلے تشریف لائے تھے، اس شخص کے انتظار میں تھے. آئے تو انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی کے ادا سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئے ہیں کہ آپ دونوں نے جو مثال قائم کی اور وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ایک سائڈ کی ایک میں نے آپ کو مثال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت کی جو مثال رقم کی، قرآن کریم میں فرمایا حضرت موسیٰ کو بھی لا تخف انک انت الاعلی، دل و دماغ میں کسی قسم کا خوف مت لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم شجاعت تھے. صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ کا لقب تھا اسد اللہ، اللہ کا شیر. بہادری میں ٹاپ پہ تھے. لیکن ان کا ارشاد ہے کہ جب جنگ کا گمسان کا رن پڑتا، آنکھوں میں خون اتر آتا، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ اوٹ لیتے تھے. یعنی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پریشر پوائنٹ وہ ہوتا تھا. تو معیار یہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے وہی سب سے زیادہ بہادر ہے. غزوہ حنین میں 12,000 صحابہ تھے. فتح مکہ کے فوراً بعد طائف کے جو بالکل مارشل ریس کے لوگ تھے، بنو حوازن بنو ثقیف، وہ گڑبڑ ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ انٹرسپٹ کیا. انہوں نے وادیوں کے درمیان جب یہ جا رہے تھے رائٹ لیفٹ لوگ بٹھائے تھے، تیر انداز اور پتھر، اور تو سارے صحابہ بکھر گئے 5-6 صحابہ کے علاوہ. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید خچر پہ سوار تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لگام پکڑی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اونچی آواز سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، حضرت عباس ذرا لاؤڈ وائس کے مالک تھے، کہ زیادہ اونچی آواز سے یہ کلمہ دہرا دے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اب محدثین لکھتے ہیں کہ اس نعرے میں خود ایک چیلنج تھا جس سے ان کو چڑ تھی. ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے. ایک تو ان کو پرووک کر رہے تھے کہ جی دیکھیے سفید خچر پہ تھے. نارملی میں تو ایئر فورس میں رہ چکا ہوں، کیموفلاج کر لیتے ہیں تاکہ اب تو ہر جگہ وہ اوپر سے گرین کلر دے رہے ہیں تاکہ اوپر سے سبزہ نظر آئے. یہ سفید خچر کہ لوکیشن بھی اگر معلوم نہیں ہے، ویسے سفید خچر نظر نہیں آ رہا تو آواز سے لوکیشن معلوم ہو. 12,000 صحابہ بکر گئے. آپ کو استقامت کی طرح قائم ہے. اس وقت جب بالکل لالس سوسائٹی تھی اور بات بات پہ قتل ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پہلے، بعثت سے پہلے، جب آپ کی عمر 17 یا 19 سال کی تھی، ایک معاہدہ ہوا جنگ بندی کا. اس سے پہلے ایک جنگ 63 سال جاری رہی تھی. ادھر سے لوگ مارے، ادھر سے لوگ کندے نا تراش قسم کے. حضور سے پہلے ایک محفل میں ایک آدمی نے پاؤں پھیلائے تھے مزدلفہ کے مقام پہ. باپ دادا کی فخریہ کہانیاں بیان ہوئی کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا. اتنا 30 مارخان تھا. اس کے دادا نے جس بندے کو مارا تھا اس کا بھی پوتا بیٹھا ہوا تھا. لڑائی شروع ہو گئی. قرآن نے اس کی اصلاح کر لی کہ مشعر الحرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکر. لیکن اس موقع پہ ایک روایت آتی ہے کہ ایک بندہ بیٹھا تھا ایسا شراب پینے کے بعد، کہنے لگے یہ میری ٹانگ کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. ایک دوسرے کے بعد تلوار تھی، ڈز مار کے ٹانگ کاٹتی، جسٹ فار نو ریزن. اب اس ایکسٹریم سے اس ایکسٹریم تک لوگوں کو لانا.
رحمت اور شفقت سکھانا، فرمانا کہ جو اپنے لیے پسند کر لو بھائی کے لیے پسند کر لو. یہ بہت مشکل کام. میں تو کہتا ہوں ایک بگڑا ہوا بیٹا، ایک لاڈلی بیٹی کو منانا کسی چھوٹی سی بات پہ کتنا مشکل کام ہے. یہاں لاکھوں لوگوں کا کنورٹ، اور لوگ بھی وہ اس قسم کے. یہ بہت بڑا کام تھا. تو میرے حضرات، شجاعت کا یہ حال ہے، سخاوت کا تو میں نے ابھی بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم میں تعلیمات آئی ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے ہو. عفو درگزر کا فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے، ایک عظیم الشان اصول حیات ہے. فرمایا دشمن کو معاف کر لے. واعف عمن ظلمک، جس نے تیرے اوپر ظلم کیا، ناحق تکلیف دی، ایذا پہنچ، اس کو معاف کر لے. یقین کے لیے اتنا زبردست، اور ڈاکٹری نقطہ نظر سے تو آپ سب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ریونج فل قسم کے خیالات، اینگر اور یہ جو منفی جذبات، یہ انسان کی کیمسٹری کو بدل لیتے ہیں. ہمارے ڈپریشنز کی بہت بڑی وجہ یہی چیز ہے. سائیکوسومیٹک جو ہماری زرعی اصول، ادفع باللتی ہی احسن، حضور نے ہمیشہ اس کی مثال قائم فرمائی. ذاتی زندگی میں لوگوں نے آپ کو دکھ پہنچائے، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے. طائف کے واقعہ میں حضور تشریف لے گئے کیونکہ مکہ میں حالات خراب تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیس چاہتے تھے کہ کوئی خوبصورت سا بیس مل جائے جہاں ہمارے ماننے والے چند مٹھی بھر لوگ اکٹھے بیٹھ سکے. اسکیٹرڈ تھے، کوئی حبشہ ہجرت کر گیا تھا. اس خیال سے طائف تشریف لے گئے. وہاں 3 نوابزادے تھے. تو آپ کا خیال ہے کہ ایک بھی کنورٹ ہوا تو ایک بیس تو بن جائے گا. ایک بھائی کے پاس گیا تو اس بھائی نے بڑی بدتمیزی کی، بہت بدتمیزی کی. دوسرے نے تو یہاں تک کہا کہ جی آپ یا پیغمبر ہے یا جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو اگر پیغمبر ہے تو جلد از جلد چلے جائیں، کہیں میں بے ادبی نہ کروں. اگر جھوٹے ہیں تو آپ سے تو منہ لگنا بھی بیکار ہے. تیسرے نے کہا جی آپ اپنے کپڑوں کو تو دیکھیں، اور ہم 2 قریے جو مکہ مکرمہ کے بڑے لوگ ہیں، کیا وہ خدا کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ یہ قرآن کریم ہم میں سے کسی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا؟ وہاں ابو جہل ہے اور امیہ ہے، فلانا فلانا ہے، اور چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اس بدبخت نے آپ کے پیچھے لوگ لگائے، اور باش قسم کے نوجوان جو پتھر مار رہے تھے، اور اتنے پتھر آپ کو پڑے کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. اور جب کبھی نڈال ہو کے بیٹھ جاتے یا گر جاتے تو وہ 2-4 مشٹنڈے آ کے پھر اٹھاتے. اور پھر وہ حضرت جن پہ پھولوں کی بارش برسانی چاہیے تھی وہ بھی کم تھے، یہاں پتھر برسائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ ہوا. فرشتہ آتا ہے کہ جی میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دوں. فرمایا میری قوم نہیں جانتی، اللہم اہد قومی، میری قوم کو اللہ ہدایت ارشاد فرمائے، فإنہم لا یعلمون. اور فرمایا کہ شاید اس قوم میں سے کچھ ایسے لوگ بعد میں آئے جو اسلام کے سپاہی ہوں. اور واقعی ایسا ہی ہوا. وہاں کے ایک صاحب تھے ابو عبید ثقفی، وہ ایرانی، اس وقت جو ایران تھا اس کی فتح میں اس کا نمایاں رول رہا تھا. مختار ثقفی اس کا بیٹا تھا. تو اور اس نے ایک خوبصورت ترین ترکیب کر کے اس فوج کو پچھاڑا. ہاتھی آئے تھے، اس نے اپنی فوج کو کہا کہ جی ایسا کر لے کہ یہاں چادر باندھ لے، کیونکہ گھوڑے بدک رہے تھے. تو چادر یہاں سے پکڑ لے ایک ہاتھ میں، تو جب آپ آگے بڑھیں گے تو پیچھے ایک چھتری سی بن جائے گی چادر کی. ہاتھیوں نے اس قسم کا جانور نہیں دیکھا، وہ بھاگ گئے اور وہ فتح حاصل. وہ اسی طائف کا
انہی لوگوں کا. اب دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو 9 ہجری میں وفد کے وفد آنے لگے. ان میں انہی 3 بھائیوں میں سے ایک تھا عبد الیل، وہ آیا اور حضرت عائشہ کو اس سے پہلے رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ انہوں نے دریافت فرمایا کہ آپ کی زندگی، فرمایا میری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن وہ طائف والا تھا، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ہر لحاظ سے. لیکن یہ عبد الیل جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کے لیے خیمہ نصب فرمایا اور ہر روز شام کے وقت اس کے پاس کوئی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور وہ یاد بھی آتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. معافی کی مثال ہو تو ایسی مثال، وہ کیا مثال تھی اور یہ کیا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے، پریکٹیکلی بادشاہ تھے، چیف جسٹس تھے، کمانڈر ان چیف تھے. یہ معاف کرنا ایسا نہیں تھا. وہ چاہتے فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ تلواریں سونت کے آپ کے ساتھ تھے. جاتے ہوئے ایک حضرت نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے. سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضور نے نعرہ سنا، جھنڈا اس کے ہاتھ سے چھین اس کے بیٹے کو دیا، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے. مکہ فتح ہوا. فتح ہونے کے بعد وہ لوگ جن میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ایک لحاظ سے قاتل موجود تھا، ایک اور بندہ تھا وہ تو بھاگ گیا، صفوان ابن امیہ اس کا نام تھا. یہ وہ صاحب تھے جس سے کچھ سال پہلے عمیر کو بھیجا تھا، عمیر نامی ایک حضرت کو بھیجا تھا. دونوں آپس میں منی کی طرف کہیں اندھیرے میں بات کر رہے تھے. تو بات یہ تھی کہ جی میں تو بس اس شخص سے بڑا تنگ آ چکا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، میرے اوپر قرضہ ہے ورنہ میں تو یہ کر لیتا، یہ کر لیتا. دیکھیے میرا بیٹا بدر میں انہوں نے قید کر رکھا ہے. تو اس صفوان نے کہا کہ جناب قرضے کی ذمہ داری میری ہے، میں کروں، فارگیٹ اباؤٹ دیٹ، آپ جا کے قصہ تمام کر لیں. تو زہرانو تلوار لے کے مدینہ آئے. یہ حضرت عمر کو تشویش ہوئی، باہر دے گا تو حضور سے فرمایا، حضور کبھی آنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادر شخصیت، انشیکیبل، اللہ کے ساتھ تعلق. تشریف لائے حضرت عمر اور ساتھ اس کو پکڑ کے لے آئے کہ عمیر کس ارادے سے آئے. اس نے کہا جی میں بیٹے سے ملنے کے لیے آیا. فرمایا نہیں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اور صفوان کے درمیان کیا بات ہوئی تھی. وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. اس نے فوراً سوچا کہ وہ تو اندھیرا تھا، تاریک رات تھی، فلانی جگہ ویرانے میں تھے، کسی نے بات سنی نہیں. آپ کو جو معلوم ہے یہ تو حقیقی پیغمبر ہے، ایمان لے آئے. اس ارادے میں حضرت عمر کا بھی ایسا تھا، اس عمیر کا بھی ایسا تھا کہ قتل کے ارادے سے نکلے اور خود اسیر ہو گئے. عظیم اخلاق کے. یہی عمیر فتح مکہ کے دن صفوان کو تلاش کیا نہیں تھا کہ صفوان یمن کی طرف بھاگ رہا ہے، چلا گیا ہے. حضور سے درخواست کی، حضور نے فرمایا جاؤ اس کو میں نے معاف کر لیا ہے. کہ جی کوئی نشانی، تو اپنی پگڑی مبارک اس کو دے دی کہ یہ امامہ نشانی کے طور پر لے جائے اور اس کو واپس لے. وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہی کہا، وہ بدو تھے اس زمانے کے، کہ جی میں تو ایمان نہیں لاؤں گا 2 مہینے. حضور نے فرمایا 4 مہینے بھی ایمان نہ لائے اور پھر 1 ہفتے کے بعد مسلمان ہوئے. یہ شاندار ترین عفو کی مثال. ابو جہل کا بیٹا اس خیال سے کہ میں نے والد نے تو بہت کچھ کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، تمام غزووں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا ہے، میرا قبیلہ تو سارا کا سارا حضور کے خلاف تھا، مجھے تو امان نہیں ملے گا. وہ بھی یمن کی طرف بھاگ گیا. اور اسی طریقے سے اس کے پاس بھی پیغام گیا، وہ واپس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اس کے واپس آنے پہ کہ کہیں اس کے دل میں بھی قدورت نہ ہو کہ میں کوئی گرج یا ایل ول
تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید، اور گلے ملے اس سے خوشی کے ساتھ. اور اسی حضرت اکرمہ نے پھر جنگ یرموک میں ایک بڑی خوبصورت مثال قائم کی. تو معزز حضرات، عفو اور درگزر اور یہ سب چیزیں ہم سنتے ہیں، پریکٹیکل یہ اپنے ہمارے لوگ الجھے ہوئے ہیں. میرے پاس کل بھی ایک مقدمہ آیا تھا، پرسوں سگا ماموں جو سسر بھی ہے، سگے داماد بھانجے کے ساتھ الجھے ہوا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ الجھی ہوئی ہے. ہمارے کورس میں یہ عجیب معاملات، بھائی بھائی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، ماں بیٹے کے ساتھ، مقدمے عفو درگزر کا نام ہی نہیں ہے، کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. اور سگے رشتے، خونی رشتے، یہ ایک اصول اگر قائم کیا گیا فرض کرنے تو دل و دماغ سے بوجھ اتر جاتا ہے کہ چلیے میں نے معاف کیا، آپ کا اپر ہینڈ ہو گیا. بہت حضرات باتیں تو بڑی لمبی ہے، وش کے آ جاتا وقت آپ کا بڑا لے لیا میں نے 2-3 مثالیں آپ کی خدمت پیش کی. یہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے ساری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلاوت کا اپنا ثواب ہے. میں نے ابھی مثال دی کہ الف لام میم جس کے معنی کوئی نہیں جانتا، اس کے پڑھنے کا بھی ثواب بتایا. لیکن بیسیکلی عمل کی کتاب ہے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر. میں کتنی خوش الحانی سے یہ بات تلاوت کروں کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹو. اب یہ تلاوت کے لیے تو یہ آیت نہیں آئی نا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، یہ آیت تلاوت کے لیے تو نہیں کہ زناکار مرد اور زناکار عورت کو سزا دو. یہ آیت عمل کے لیے آئی ہے. کچھ اسٹیٹ فنکشنز ہیں، کچھ انڈیویجول فنکشنز ہیں. انڈیویجول فنکشنز میں کوئی شخص ہمیں روک نہیں سکتا. کسی نے نماز پہ پابندی نہیں لگی، تلاوت پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن ہمیں پابند بنایا گیا. اور پابند صرف یہ بنائے گی ٹاپ ٹو ٹو جو ہمارے اعضاء ہیں ان کی ہم نگہداشت کریں. آنکھ ہمارے پاس امانت ہے. اب ہم مالک نہیں ہے آنکھ کے، ہم نے نہیں بنائی، ہم نے ماں باپ ہمیں ڈونیٹ نہیں کی. اس آنکھ کا ایک فنکشن ہے. حضور قرآن میں ہے کہ اللہ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ جو خیانت کرتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، کہ کسی عورت پہ کسی دوسری جگہ بری نگاہ پڑی تو اللہ کو پتہ لگا. قرآن نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ نگران ہے، اس پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں، ویسے بات کر رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. کیا مجھے یہ احساس ہے؟ میں جو سن رہا ہوں کیا یہ مجھے احساس ہے؟ مجھے یہ سننا چاہیے. زبان سے میں بات کر رہا ہوں، غلط یا صحیح، اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، دل موہ لینے والی، انکریجنگ، انلائٹننگ، انسپائرنگ باتیں کر رہا ہوں. کیا میں وہ کر رہا ہوں یا میں نفرتیں پھیلا رہا ہوں؟ اس کا میرے ساتھ حساب ہوگا. مجھے کہا گیا کہ مشکوک کیا حرام کیا مشکوک چیز بھی پیٹ میں نہیں جانے پا رہی، کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ میں اپنی نگرانی کر رہا ہوں. مجھے کہا گیا کہ آپ کی عمر امانت ہے، آپ کی زندگی، کیا میں ٹائم مینجمنٹ ایسا کر رہا ہوں کہ مجھے قبر کے بعد والے اس پہ کام آ جائے؟ اپنا جائزہ میں نے لینا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے پاس 29,200 دن ہے، پھر مثال کے طور 80 سال اگر ہے، اس کو میں نے کیسے پلان کیا ہے؟ روزانہ 24 گھنٹے ملتے ہیں. ایک دفعہ 1956 میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ریڈرز ایجز میں مضامین تھے، ہاؤ ٹو اوائڈ ورک، کتابی شکل میں چل گئے، میرے پاس وہ ہے. تو میں کہ ہر شخص کو روزانہ 24 گھنٹے ملتے ہیں، ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ کیسے کر رہا ہے، اور اسی پہ اس کا دار و مدار ہے. اس سے امام غزالی بھی بن سکتا ہے اور اسی سے محمد خان ڈاکو بھی بن سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا فوکس کہاں ہے. میرے پاس علم ہے، یہ علم میں کیسے استعمال کروں؟ لوگ گمراہ کرنے کے لیے یا لوگوں کی
آپ حضرات تو بے حد خوش قسمت ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جس میں خلق خدا کی خدمت کا بہت بڑا موقع ہے، ایمپل اپرچونٹی. غریب مریض بھی آتے ہیں اور ان کی خدمت کی جا سکتی ہے. 6 دن اپنے بال بچوں کے لیے، 1 دن ایسے غریب غربا کے لیے. میں امریکہ گیا، مجھے اتنا بعض اوقات دکھ ہوتا ہے، یہاں بھی مختلف لوگوں سے ملتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا جی آپ 48 آورز آر ویری ویری کروشل. داخل کیا، میرے بیٹے کو کہا ایسے کہہ رہا ہے، میرا کوئی ہارٹ ٹربل نہیں ہے، میں تو بھگوان داس اور ان کے ساتھ میں میریٹ تک نیچے واک کرتا رہتا ہوں ٹھیک ٹھاک. بیٹا میرا تھوڑا سا ضدی ہے، عمر فاروق نام ہے تو وہ ذرا فارم ہے. بولنے کا نہیں، مجھے داخل کرایا. یقین کیجئے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں بھی کہ نہیں. اور داخل کرایا، وہ 13 سٹینٹ لگے. 1 دن بھی کسی نے کین یو پے. ان کا ٹاپ پرائرٹی کا وہ تھا کام کہ مجھے بچا لے، زندگی بچا لے. اور کئی دن پھر مجھے رکھا، مختلف مراحل میں گزرا وغیرہ. اسپتال سے جانے لگے، بیٹے کو میں نے کہا ذرا بل کا پتہ کر لے. میں تو نہیں وہاں سے یہاں سے میڈیکل بورڈ کے تحت نہیں آئے، وہاں اچانک تکلیف ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں یہاں سسٹم ہے کہ بل گھر پہ آئے گا. گھر پہ میں گیا، میں نے کہا ایسا نہ کرے، ہمارے پولیٹیکل لیڈر نے جرمنی میں ہوٹل کا بل نہیں دیا تو اخباروں میں چھپا تھا، ایسا کہیں نہ ہو. وہاں تیسرے دن ایک خاتون آئی، کارڈ دکھایا کہ جی ہماری جو این جی او ہے وہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے پارٹیکولر دیں، آپ کی انکم کتنی ہے، فلانا فلانا فلانا. مجھے حیرت سی ہوئی، کسی نے ان کو درخواست نہیں دی. 15 دن بعد جواب آئے کہ وی ریگریٹ ٹو انفارم یو کہ آپ کیلیفورنین سٹیزن نہیں ہے تو اس این جی او کے جو رولز ہیں اس میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. اس خط سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے تو کہا بھی نہیں تھا، اور وغیرہ وغیرہ. اور آتے وقت میں نے بیٹے کو کہا کہ ایئرپورٹ پہ کہیں مجھے پکڑ نہیں ہے کہ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ بل کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں. بیٹے نے کہا نہیں میں جنت میں گھر بناؤں گا، میرے پاس پیسے ہیں. یعنی سسٹم وہاں مجھے بالکل عجیب سا لگا. یہاں ایک واقعہ تھا، اس کا بتانا ضروری نہیں، لیکن مریض کا بلڈ سیمپل تب لیتے ہیں جب کہ پیمنٹ ہو جائے، پہلے سے پیسے آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تو وغیرہ وغیرہ. یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ امکانات ہیں لوگوں کی خدمت کے، لائف سیونگ کے، کہ پوری انسانیت کو بچایا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کے کام کی توفیق عطا فرمائے. لیکن قرآن کریم نے ہمیں جو چیز بتائی ہے اس میں آخری بات بتا دوں. عام طور سے مشہور ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت ہے. یہ آخری نہیں ہے، اس کے تقریباً 81 یا 85 دن بعد حسن کا وصال ہوا. یہ حجت الوداع کے موقع پہ حسن نے اعلان فرمایا. اس کے بعد جو وقت تھا اس میں اور آیتیں بھی نازل ہوئی. آخری آیت آپ کو پتہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آخری آیات ہے سود سے متعلق ہے، اور اس کے بعد آیت یہی والی آتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو، لیکن اگر آپ وہ معاف کر لیں تو وہ سب سے بہتر ہے، وہ تقوی کے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ترتیب سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی خدمت کتنی عزیز ہے، اس کی مخلوق ہے. اور مخلوق خدا کی خدمت کا موقع جو آپ حضرات کو میسر ہے، وہ میرا خیال ہے آپ کے بعد پھر صرف اساتذہ ہے جو مائنڈ بلڈنگ، کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، اگرچہ دل میں بہت سی باتیں تھی، لیکن میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے اطمینان کے ساتھ ساری باتیں سنی. نیکسٹ ٹائم آپ کا کوئی کورس ہو تو میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ.
جی سوال ہے. ہاں یہ ایک محترم بھائی نے سوال پوچھے اسلامی نظریاتی کونسل کے اغراض مقاصد قیام ان مقاصد کے حصول میں کس حد تک. تھوڑا سا بس 1 منٹ میں اس پہ لے لوں گا. ہماری جو کورٹ ہے اس کا نام ہے وفاقی شرعی عدالت، نظریاتی کونسل نہیں. نظریاتی کونسل کی بات یہ ہے، تھوڑا سا تعارف آپ کے لیے ضروری ہے، آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ دوست ہیں. پاکستان جب بنا تو 14 اگست کو بنا. اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ہمیں 15 اگست کو آزاد ہونا تھا. ہندو جوتشیوں نے ان کو کہا اپنے رہنماؤں کو کہ 14 اگست آپ کے لیے منحوس ہے، تو 14 پاکستان کو دے دے، 15 آپ کو دے دے. اور 14 پڑ رہا تھا 27 رمضان کو. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی. تو 14 اگست ایکسیڈنٹل ہمارا ہوا، 27 رمضان مبارک، جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی ہوا اور بھی. انڈیا نے 2.25 سال میں اپنا آئین بنایا. تو 2.25 سال بعد وہ 1935 ایکٹ کے اس سے آزاد ہوئے اور اپنا. ہمارے آئین کو 9.25 سال لگے. تو 1956 میں ہمارا آئین بنا پہلا والا. 1956 میں 4 چیزیں طے ہو گئی. ایک یہ کہ آئندہ کوئی قانون قرآن سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. دوسرا یہ کہ قانون سازی کا مرکز منبع قرآن سننا ہوگا. تیسرا یہ کہ جو ایگزسٹنگ لاز انہیریٹڈ ہیں ان کو اسلامائز کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا جو تمام پرانے برٹش رول کے لاز کو ایگزامن کرے. اور چوتھا یہ کہ ان لاز کو اس کے لیے کمیشن جب 1 سال میں کمیشن بنے گا، 5 سال میں وہ کام مکمل ہوگا. اور وہ جو کمیشن ہے بدقسمتی یہ رہی کہ 56 سے 57 ہے 1957 کمیشن کا چیئرمین تک نہیں بنا تھا. 363 دن کے بعد کمیشن کے چیئرمین کا تقرر ہوا. کسی نے کہا یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے. اور ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ مارشل لا لگا، وہ آئین ایبروگیٹ ہوا. پھر 1962 کا ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا. یہ جو 4 مقاصد تھے ان کو اسلامک ایڈوائزری کونسل کے حوالے کیا گیا. پھر 1973 میں جو آئین بنا اس میں اسی کا نام اسلامی نظریاتی کونسل رکھے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. یہ وہی 56 والا کمیشن. اور پھر یہ 1973 کے بعد 77 میں آپ کو معلوم ہے جنرل ضیاء الحق صاحب آئے. ان کو یہ ڈیفیکلٹی محسوس ہوئی کہ نظریاتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں وہ صرف ایڈوائزری نیچر کی ہے، گورنمنٹ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے یا مینڈیٹری نہیں ہے کہ فالو کر لے. تو پھر فیڈریشیت کوڈ کی ضرورت محسوس ہوئی اور پھر فیڈریشیت کوڈ 1980 میں بن گئی، جس کو اختیار ملا کہ اگر یہ فیصلہ کر لے تو گورنمنٹ لازماً اس کو فالو کرے، جو بھی ترمیم یا تجویز کر لے. اپیل کا حق بھی دیا گیا. اگر اپیل نہ ہو تو ہماری کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ پہ تو ویسے بھی بائنڈنگ ہے، سپریم کورٹ پہ بھی بائنڈنگ ہے اگر اپیل نہ ہو. اور ایز سپریم کورٹ فیڈریشیت کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ ایگزامن نہیں کر سکتی اپیل میں. سپریم کورٹ میں ایک اور باڈی ہے شریعہ اپیلٹ بینچ، وہ اس فیصلے کو پھر اپیل میں سنتی ہے، یا مینٹین کرتی ہے یا ریورس کرتی ہے یا پارشلی ماڈیفائی کر لیتی ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل آپ نے جو سوال دیا اس میں اور فیڈریشیت کورٹ میں یہی فرق ہے. کام تقریباً دونوں کا ایک ہے، اسلامائزیشن آف لاس، لیکن ان کی حیثیت ایڈوائزری ہے اور ان کا سکوپ بہت زیادہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہماری کورٹ کے لیے لمیٹڈ اختیارات ہیں. آئی ہوپ میں نے یہ ایک سوال اور ہے. ایک گڈ انگلش تفسیر.
اس میں چونکہ ہر تفسیر کا میں کہتا ہوں کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر تفسیر کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے. ہر مفسر نے اپنے دور میں جو تفسیر لکھی اسی وقت اس کی ضرورت تھی. جیسے تفسیر حقانی ہے، اس وقت یہ کرسچین مشنریز کے ساتھ مقابلے تھے، تو کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے کرسچینٹی اسلام وہ تفسیر بہت جامع ہے. مولانا عبدالماجد دریابادی نے بعد میں لکھی، اس میں بھی تقریباً وہی چیز ہے انگریزی والی. بعد میں جب پاکستان بنا تو ضرورت پڑی کہ اسلامی قانون کے حوالے سے وہ اس حوالے سے تفسیریں لکھی گئی، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے. تو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ فقی مسائل پڑھنا چاہتے ہیں یا کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. انگریزی میں اس وقت جو سب سے پہلی جو قابل ذکر مطلب تفسیری تھی، ایک مولانا عبدالماجد دریابادی کی تھی جو 1912 میں لکھی گئی تھی. پھر 1932 میں پکتال نے لکھی، پھر 1938 میں عبداللہ یوسف علی نے لکھی، اور اس کے بعد پھر ترجمے ہوئے. اس دوران اسد کی آ گئی. علامہ اسد ایک نو مسلم تھا، لیوپولڈ اس کا نام تھا، روڈ ٹو مکی جب اس نے پھر لکھی. وہ عربی کے زیادہ ماہر تھے تو اس کی جو ہے وہ زیادہ. ان سب میں کچھ تھوڑی سی خامیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ عبداللہ یوسف علی بڑا مشہور ہے، لیکن چونکہ یہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا تو کئی جگہوں میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں اس میں. تو میرے پاس تو تقریباً لگ بھگ 90 ترجمے موجود ہیں قرآن کریم کے مختلف لوگوں کے، نان مسلم مسلم وغیرہ وغیرہ. فارغ وقت میں وہ پڑھتا ہوں کمپیریٹو. تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ عربی محاورے پہ عبور ہو. میں نے اپنا جو انگریزی ترجمہ کر لیا، اس کی تفسیر بھی میں انگریزی میں کر رہا ہوں. تو اس میں ایک برمنگم میں عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہے عربی کے، اس نے ایک ترجمہ کیا ہوا ہے فلما سقط ما فی ایدیہم. لٹرل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ گر گیا. حالانکہ وہ کف افسوس والے مسئلے میں ہے، جیسے کف افسوس مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کا عربی بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو سنت سے اگر ہم ہٹیں گے تو ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. وہ عقلی ریشنل یا لاجیکل تو بظاہر نظر آتا ہوگا. موجودہ دور میں بعض مفسرین کے نام سے لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ، ان کے بھی خیالات ذاتی ہیں، اس پہ مبنی نہیں ہے، اس لیے کچھ مسلیڈنگ سی فضا بنتی جا رہی ہے. لیکن اینی ہاؤ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے ساتھ اگر ملاقات ہو تو میں پھر الگ سے بتا دوں گا. اور ہر تفسیر یا مفسر کا الگ الگ رنگ ہے. پہلے یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرشین میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا فتح الرحمن کے نام سے. اس وقت ان پہ کفر کا فتویٰ لگا، جی قرآن کا جواب تیار کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر لوگوں کو سمجھ آئی. پھر ان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اردو میں کیا. ایک موضح القرآن کے نام سے زیادہ مقبول ہوا، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان حضرات نے کی. پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کانٹیکس میں کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل. قرآن کریم ہاتھ میں لے کے میں بھی پروردگار میں نے زندگی اسی میں کپائی ہے، تفسیر قرآن میں سارا وقت. اینی ہاؤ تھینک یو سو مچ. جیسے بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے نا مفسر کا، میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ مائدہ کی میں وہ آیات پڑھ رہا تھا اس میں کہ جس نے ایک انسان کی جان سے پوری انسانیت کی جان دی. میں نے وہ تفسیر پڑھی تو پیر کرم شاہ صاحب کی جو چونکہ جسٹس تھے تو لیگل اسپیکٹس اس میں زیادہ تھے، تو ان کی اگر تفسیر پڑھے تو انہوں نے زیادہ مفصل طریقے سے اس کو زیادہ ایلیبریٹ کیا، کو زیادہ بات سمجھ آنے والی. بہت اچھی بات کی. یہ اصل پاکستان بننے کے بعد ہے نا، تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے معارف القرآن، اس میں بھی یہ اسپیکٹ نمایاں ہے. مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن، اس میں بھی یہ اسپیکٹ بڑا نمایاں ہے لیجسلیشن اور فقہ اور اس کے لحاظ سے. حضرت پیر کرم شاہ صاحب ان کا بھی یہ، چونکہ یہاں پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہو رہا تھا تو وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. قرآن کریم کے احکام پہ 3 بڑی بڑی کتابیں مشہور ہیں. ایک علامہ قرطبی کی ہے احکام القرآن، ایک ابن عربی کی ہے، ایک جساس کی ہے. ان تینوں کے درمیان بھی خاص فرق ہے. ایک فقہ کے مسائل، دوسرا دوسرے فقہ کے.
تو یہی حال تفسیروں کا بھی ہے. اب میرا جو ایکسپیرینس ہے پھر فرض کر لیتا ہوں میں اگر کچھ لکھوں گا تو وہی چیز ریفلیکٹ ہوگا